بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کل جو کام آپ کو دیا گیا تھا آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا آج ہم درخواست لکھنے کے لیے جن ہدایات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ ہدایات آپ کو بتائی جائیں گی۔ ان ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ درخواست لکھیں گے آپ کی وہ درخواست معیاری درخواست شمار ہوگی۔ تو بیٹا سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں درخواست کسے کہتی ہیں۔ درخواست کسے کہتی ہیں؟ کسی افسر یا ہیڈ ماسٹر صاحب سے چھٹی لینے یا کسی افسر کے کچھ گوشے گزار کرنے کے لیے جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے عرضی یا درخواست کہتے ہیں۔ اسے عرضی یا درخواست کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی افسر سے چھٹی لینا چاہتا ہے، ہیڈ ماسٹر سے چھٹی لینا چاہتا ہے، وہ اس چھٹی کے لیے کچھ گوشے گزار کرے گا، اس گوشے گزار کو درخواست یا عرضی کہتے ہیں۔ بیٹا آپ نے درخواست کے بارے میں سمجھ لیا درخواست کسے کہتی ہیں۔ تو بیٹا تمام بچے عملی کتاب صفحہ نمبر 47 نکالیں۔ بیٹا آج کی تاریخ لکھیں۔ آج تاریخ 26 جون 2020 عیسوی۔ آج بیٹا کیا دن ہے؟ جمعہ۔ شاباش۔ درخواستیں بیٹا جمع ہے، واحد کیا آئے گی؟ درخواست۔ شاباش۔ درخواست لکھنے کے لیے ضروری ہدایات کا واحد کے روح سے کیا بیٹا؟ جمع۔ شاباش۔ واحد کیا آئے گا؟ ہدایت۔ اگر کوئی بچہ ان ہدایات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لے، یعنی اپنے ذہن میں بٹھا لے، وہ پھر ایک معیاری درخواست لکھ سکتا ہے۔ نمبر 1، درخواست کی پہلی سطر میں اس افسر کا عہدہ اور پتہ لکھیں جس کے نام درخواست لکھی جا رہی ہے۔ یعنی جس کے نام آپ درخواست لکھنا چاہتے ہیں اس کا پہلے عہدہ بتائیں۔ عہدہ کیا ہے؟ وہ عہدہ لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ عہدہ یعنی اس عہدے کا پتہ، مثال کے طور پر آپ ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام درخواست لکھ رہی ہیں تو ہیڈ ماسٹر کا عہدہ لکھ دیا آپ نے۔ اب وہ ہیڈ ماسٹر کس اسکول کا ہے اس اسکول کا نام لکھیں، اور وہ اسکول کس شہر میں، آگے شہر بھی لکھ دیں۔ نمبر 2، دوسری سطر میں جناب عالی، جناب عالیہ یا محترمہ لکھیں۔ بیٹا یہاں فرق سمجھ لیں، جناب عالی لڑکے لکھیں گے اور جناب عالیہ لڑکیوں کے لیے استعمال ہوگا۔ نمبر 3، تیسری سطر سے درخواست کا مضمون شروع کریں۔ درخواست کا آغاز اس طرح کریں، یعنی تیسری سطر سے آپ درخواست کا آغاز کریں گے، درخواست کے مضمون کا، اور درخواست کا آغاز جن الفاظ سے کرنا ہے وہ الفاظ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مؤدبانہ التماس ہے کہ۔ نمبر 2، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ۔ نمبر 3، مؤدبانہ گزارش ہے کہ۔ بیٹا ان الفاظ سے آپ درخواست کے مضمون کا آغاز کریں گے۔ نمبر 4، درخواست آسان اور عام فہم زبان میں لکھیں، یعنی درخواست کے جو الفاظ آپ استعمال کریں گے وہ بہت ہی آسان ہوں، سمجھ آنے والے، عام سمجھ آنے والے۔ پرتکلف الفاظ وغیرہ کے استعمال سے گریز کریں، یعنی تکلف سے بھرپور الفاظ استعمال نہ کریں۔ ایک تو الفاظ آسان ہوں اور تکلف سے بھرپور الفاظ نہ ہوں۔ نمبر 5، درخواست کا مضمون بالکل واضح ہونا چاہیے، یعنی درخواست کا جو نفس مضمون ہے، درخواست کا مضمون وہ بالکل واضح لکھا ہوا ہو۔ نمبر 6، درخواست زیادہ طویل نہ ہو، طویل مطلب لمبی نہ ہو،
حت الوس مختصر ہو، جہاں تک ممکن ہو سکے مختصر درخواست لکھیں، یعنی وہ بات جو آپ بتانا چاہتی ہیں اس بات کا ہی درخواست کے اندر ذکر کریں، غیر ضروری بات نہ لکھیں۔ غیر ضروری بات لکھنے سے درخواست درخواست طویل ہو جائے گی آپ کی۔ طویل درخواست سے آپ کی درخواست کی تحریر کا حسن، درخواست معیاری نہیں غیر معیاری کہلائے گی۔ نمبر 7، درخواست میں صرف کام کی بات لکھیں، کوئی فالتو بات نہ لکھیں۔ یہ میں نے اوپر بتا دیا، کام کی بات ہے، جب کام کی بات لکھیں گے وہ درخواست مختصر ہوگی، فالتو بات لکھیں گے وہ درخواست طویل ہوگی۔ نمبر 8، درخواست میں احترام کا پہلو پیش نظر رکھیں، یعنی جس کے نام درخواست لکھ رہے ہیں احترام ملوز خاطر رکھتے ہوئے درخواست لکھیں۔ نمبر 9، آخر میں شکریہ، زیادہ آداب یا نوازش ہوگی وغیرہ لکھ دیں، یعنی جب آپ کے درخواست کا مضمون مکمل ہو جائے تو آخر میں یہ لکھیں شکریہ، زیادہ آداب، نوازش ہوگی۔ نمبر 10، نیچے بائیں طرف العارض، درخواست گزار، نیازمند وغیرہ کے الفاظ لکھ دیں، یعنی جب آپ نے درخواست کا نفس مضمون لکھ لیا اور عین نوازش ہوگی، زیادہ آداب، شکریہ لکھ لیا، پھر اس سے نیچے بائیں جانب آپ نے العارض، درخواست گزار، نیازمند، تینوں میں اس کو ایک لکھنا ہے۔ نمبر 11، اس کے بعد طالب علم اپنے نام کی جگہ الف ب جیم لکھیں۔ یہاں بیٹا بچے کچھ غلطیاں کرتی ہیں، وہ یہ ذہن میں رکھنے۔ کیا غلطی؟ آپ نے امتحان دیتے وقت اور اردو کا جائزہ دیتے وقت آپ نے بیٹا درخواست جب آئے تو آپ نے العارض کے بعد اپنا نام نہیں لکھنا بلکہ الف ب جیم، کیا لکھنا بیٹا؟ الف ب جیم۔ جب آپ درخواست، یہ تو درخواست تھی فرضی سیکھنے کے حوالے سے، جب آپ حقیقت میں درخواست لکھیں گے، چھٹی لینا چاہتے ہیں، وہاں پھر آپ نے العارض، درخواست گزار کے بعد الف ب جیم نہیں لکھنا، آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ نمبر 12، آخر میں اپنے نام کے دائیں طرف تاریخ لکھیں۔ بیٹا یہ جو آپ کو دائیں طرف تاریخ کو کہا گیا، آپ نے نام کی دائیں طرف نہیں لکھنا بلکہ یہ آپ نے العارض بائیں طرف لکھا ہوا ہوگا، العارض والی سطر میں تاریخ کو دائیں طرف لکھنا ہے، اور تاریخ بھی آپ نے اردو میں لکھنی ہے، جیسا کہ آپ نے صفحہ نمبر 47 پر میں نے تاریخ لکھی 26 جون 2020 عیسوی، اعدادی گنتی، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آپ نے اس طریقے سے تاریخ لکھنی ہے۔ بیٹا یہ تھی درخواست لکھنے کے لیے ہدایات۔ ان ہدایات کو اچھے طریقے سے پڑھیے گا اور ذہن میں بٹھائیے گا۔ انشاءاللہ کل ہم ایک نمونے کی درخواست پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 2 درخواستیں آپ از خود لکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔